everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डालिए लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था। ये वैलेंटाइन डे की नाइट जो है अमाया और आलिया एक साथ अमाया के घर पे रुकते हैं और जो है वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और इन दोनों के बीच में मतलब जो भी कपल्स के बीच होता है वो सब कुछ हो चुका होता है और काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो आलिया फिर अमाया को बोलती है कि यार मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए इससे पहले कि घर वाले जाग जाए और उन्हें पता चल जाए कि मैं घर नहीं हूँ। अगर ऐसा हो गया तो यार बहुत बवाल मच जाना है। तो अमाया उसे रोक लेती है कि जानो अभी मत जाओ ना, प्लीज़ थोड़ी देर और मेरे साथ रुक जाओ। तो अमाया के मतलब कहने पे आलिया रुक जाती है कि ठीक है बट थोड़ी देर रुकूंगी फिर मैं चले जाऊँगी। तो अमाया कहती मेरे लिए उतना टाइम बहुत है। तो फिर दोनों जो है एक दूसरे को हक करके और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के लेटे हुए होते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब इनकी आंख लग जाती है। तो फिर आलिया की आंख सुबह खुलती है तकरीबन 6 बजे के टाइम। तो आलिया उठती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बाहर देखती है तो बहुत सवेरा हो चुका होता है। तो घबरा जाती है कि यार शिट यार इतना लेट हो गया, मैं घर नहीं गई, शिट अब मैं क्या करूँगी, अब तो बहुत बाहर रोशनी हो गई यार, अब तो मैं बाहर निकलूँगी तो सब देख लेंगे, अब तक तो शायद घर वालों को ये भी पता चल गया होगा कि मैं घर में मौजूद नहीं थी। ओ शिट यार मैं क्या करूं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठ जाती है। तो इतनी देर में अमाया भी उठाती है तो वो देखती है कि रूम में आलिया है। तो वो देख के हंसने लग जाती है, कहती यार ख्वाबों में भी तुम, सुबह आँखें खोलो तब भी तुम, हर टाइम तुम छाई हुई हो मेरी नज़रों के सामने। तो आलिया कहती यार आँखें खोलो सही से, तुम ख्वाब में देख रही, मैं वाकई यहाँ हूँ। तो मैं परेशान कहती क्या तुम रात को घर नहीं गई थी क्या? तो आलिया कहती यार कैसे जाती, तुमने रोक लिया था और पता नहीं फिर मेरी आँख कब लग गई। तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। माया कहती ओ शिट अब क्या होगा, अब तो बाहर रोशनी भी हो गई, अब तुम यहाँ से जाओगी तो सबको पता चल जाएगा। ओ शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो डफर हूँ, तुमने मेरी बात मानी क्यों? तो आलिया कहती अच्छा यार तुम परेशान हो, अब तो जो होना था हो गया, अब हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, कोई हमें देखे भी ना। तो माया कहती यार शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं कितनी बड़ी गधी हूँ। तो आलिया कहती यार खुद को कोसना बंद करो प्लीज़, कोई सोल्यूशन ढूंढो। तो माया कहती ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। तो अमाया जो है कह के रूम जो है अनलॉक करती है और बाहर देखती है कि कोई है तो नहीं। तो कहती यार बाहर कोई नहीं है। तो तुम एक काम करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मतलब घर के बाहर पहुँचा दूँगी। तो वो कहती यार घर के बाहर तो मैं पहुँच जाऊँगी बट मैं अपने घर कैसे पहुँचूँगी, ये भी तो सोचो ना तुम। तो मैं कहती ओ शिट अब हम क्या करें। तो मैं कहती एक आइडिया, तुम रोज़ सुबह जॉगिंग पे जाती हो ना? आलिया कहती हाँ यार जाती हूँ बट आज थोड़ी ना गई हूँ। तो मैं कहती यार तुम जॉगिंग पे नहीं गई आज, ये तुम्हें पता है मुझे पता है, तुम्हारे घर वालों को तो नहीं पता ना। तो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से चेंज कर लो और फिर घर चले जाना और सबको ये कहना कि तुम सुबह जॉगिंग पे गई थी, रात को नहीं निकली थी घर से। तो अलिया कहती आइडिया बुरा नहीं है बट यार इस कपड़ों में कौन जॉगिंग करता है यार, शिट क्या कह रही हो तुम भी। तो मैं कहती तो यार क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे कपड़े पहन लो ना। तो आलिया कहती यार मेरी मम्मा को मेरे कपड़ों का पता है, उन्हें पता चल जाएगा मेरे कपड़े नहीं है, यार क्या करें अब हम। तो कहती यार कुछ नहीं होता, तुम कह देना कि कपड़े तुमने ख़रीदे थे या मेरे कपड़े थे तुम्हारे घर रह गए, बस कुछ भी मना कर देना तुम और तुमने पहन लिया। तो आलिया कहती ठीक है जल्दी से अपने कपड़े दो। तो हमारे से अपने कपड़े देती है। तो आलिया मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा टेंशन में होती है कि उस टाइम कहती नहीं कि तुम यहाँ से जाओ या मैं यहाँ से जाती हूँ कहीं और चेंज करती हूँ, वो वहीं पे मतलब आया के सामने चेंज करने लग जाती है। तो अब वहाँ उसको देख रही होती है और मतलब उसको बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है माया को, तो नज़रें इधर उधर कर रही होती है। तो आलिया जब चेंज कर लेती है तो देखती है कि माया मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो कहती है तुम्हें क्या हुआ? तो अमाया हंसिया कहती आज पहली बार मतलब तुमने मेरे सामने चेंज किया। तो ऐसे करके हंसने लग जाते। तो आलिया कहती यार हद होगी, कल तो तुमने मुझे देख लिया था ना बगैर कपड़ों की, तब क्या शर्म। तो अमाया मतलब अभी बहुत ज़्यादा शर्मा आ रही होती है। तो आलिया कहती यार शर्माना बंद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो किसी भी तरह। तो मैं कहती अच्छा ठीक ठीक है ना, तुम चलो मेरे साथ। तो फिर कहती है हाँ ना चलो तुम आगे जाओ मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। तो अमाया जो है फिर आगे आगे और आलिया उसके पीछे पीछे मतलब अमाया से छुपा के घर से बाहर पहुँचा देती है। तो आलिया कहती यार मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ तुम प्रे करना कि अभी तक किसी को पता ना चलो कि मैं रात से घर में मौजूद नहीं थी। तो कहती ठीक है कुछ नहीं होता तुम जाओ, मैं ना तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ। तो आलिया जो है फिर वो घर जाती है और बेल बजाती है।
اور امایا جو ہے وہ مطلب دروازے کے پاس چھپی ہوئی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے اسے اور دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ بھگوان پلیز آج ہمیں بچا لو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ عالیہ رات کو گھر پہ موجود نہیں تھی۔ تو عالیہ بیل بجاتی ہے تو اس کی مما باہر آتی ہیں اور کہتی بیٹا تم کہاں گئی تھی، کہاں سے واپس آ رہی ہو؟ تو کہتی مما میں کہاں جانا تھا، میں نے جوگنگ پہ ہی گئی تھی نا، آپ کو تو پتہ ہے میں روز صبح جوگنگ پہ جاتی ہوں۔ تو اس کی مما کہتی تم کب گئی، میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ تو کہتی ہاں مما آپ کیسے دیکھتی، آپ تو سو رہی تھی نا، میں تو گھر میں سب سے پہلے جاگتی ہوں۔ تو اس کی مما کہتی نہیں آج میں جاگی تھی۔ تو کہتی ہاں مما آپ ہی جاگی تھی، بس خوش، اب مجھے اندر آنے دیں گے، سارے سال دروازے پہ ہی کرنے آپ نے، عجیب ماں یار، بچی کو دروازے پہ کھڑا کر رکھا ہے۔ تو ایسے کہہ کے اندر روم میں چلی جاتی ہے، مطلب سیدھا ہی اندر روم میں گھس جاتی ہے اور ونڈو پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور مایا کو اشارہ کرتی ہے کہ آل ویل۔ تو مایا مطلب سکا سانس لیتی ہے، کہتی شکر ہے ہم بچ گئے۔ تو یہ دونوں مطلب ونڈو پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مطلب ان کی گلی سے گاڑی گزرتی ہے تو ہارن بجتا ہے تو یہ دونوں مطلب ہوش میں آتی ہیں۔ ہمارا عالیہ دونوں پھر اچانک سے ونڈو کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو عالیہ جو ہے پھر مطلب ایسے ہی گزر رہی ہوتی ہے روم سے سامنے، مطلب روم میں جو شیشہ ہوتا ہے اس پہ اس کی نظر پڑتی ہے، تو وہ مرر کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور خود کو مرر میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ مطلب اس کو مطلب فل باڈی میں نا کافی عجیب سا فیل ہو رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے نا، مطلب فرسٹ ٹائم سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو مطلب بہت زیادہ شرما رہی ہوتی ہے اس ٹائم، تو مطلب اس پہ ہاتھ لگا دیے تو اسے وہ کس سین یاد آتا ہے، تو پھر اپنی نیک پہ ہاتھ لگاتی ہے تو بھی مطلب اسے سارے وہ مومنٹ یاد آ رہے ہوتے ہیں جو رات کو اس نے امایا کے ساتھ گزارے تھے، تو بہت زیادہ اس ٹائم شرما رہی ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ امایا کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی بیڈ پہ مطلب الٹا لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور آنکھیں بند کر کے عالیہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور بیڈ کو مطلب زور سے ہگ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مطلب فیل کر رہی ہوتی ہے کہ رات کو وہ دونوں اسی بیڈ پہ تھے ایک ساتھ، اور مطلب وہ سب کچھ، تو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ٹائم دیکھتے کہ او شٹ اتنا لیٹ ہو گیا، کالج کے لیے لیٹ ہو جائے گا یار۔ تو پھر فوراً سے بھاگتی ہے، تیار ہوتی ہے، وہاں پہ عالیہ مطلب وہ پچھلے مطلب آدھے گھنٹے سے شیشے کے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ عالیہ کی موم جو ہے روم میں آتی ہے کہ تم نے اب تک چینج نہیں کیا اور یہ کپڑے تم نے کب خریدے، اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو کہتی مما آپ کو کہاں پتہ ہوتا ہے میری چیزوں کا، آپ کا دھیان جائے نا میرے پہ کبھی دھیان گیا ہے آپ کا، جاتا ہے تو صرف ڈانٹنے ٹائم، جب ڈانٹنا ہوتا ہے تبھی میرے پہ فوکس کرتے ہیں نا، آگے پیچھے بھی کر لیا کرو، ایک اکلوتی بیٹی ہوں میں آپ کی۔ تو مطلب وہ الٹا مما پہ ہی بات ڈال رہی ہوتی ہے کہ مما آپ کو ہی کچھ نہیں پتہ میرے بارے میں۔ تو اس کی مما کہتی ہاں پتہ نہیں مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا، کہتی یار مما آپ کے ساتھ ہی تو جا کے لیا تھا، ایک تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، کب سے کہہ رہی ہوں بادام لے لیں، بادام کھایا کریں، بادام بھی نہیں کھانے آپ نے۔ تو ایسے مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ویسا کچھ سچویشن ہو رکھا ہوتا ہے نا اس ٹائم۔ تو اس کی مما جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں، تو پھر واپس آتے ہیں، کہتی تم ایک بات بتاؤ کب سے شیشے کے سامنے کھڑی ہو، کیا کری ہو، کالج نہیں جانا، ٹائم دیکھا تم نے کتنا لیٹ ہو رہا ہے؟ کہتی ہاں مما شٹ میں تو بھول گئی تھی، ہاں میں بس ہو رہی ہوں ریڈی، آپ جائیں نا آپ کچن کا کام کرنے، روٹی شوٹی بنائیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہاں میں تو تمہارے لیے ماسی لگی ہوئی، اس سے زیادہ تو کچھ لگتی نہیں نا تمہاری۔ تو عالیہ ہنسنے لگ جائے، کہتی کیا ہے مما آپ میری اکلوتی مما ہے، آپ میرے کام نہیں کریں گے تو اور کیا پڑوس کی مما کر کے دیں گی کیا؟ تو عالیہ کی مما ہنسنے لگ جاتی، کہتی تم سے باتیں کروا لو، باتوں میں تو تم سب کی استاد ہو۔ تو عالیہ کہتی یار مما جب آپ کو پتہ ہے آپ میرے سے باتوں میں نہیں جیت سکتی تو آپ کیوں پھر کوشش کرتی ہے نا جیتنے کی۔ تو اس کی ماں کہتی میری ماں معاف کر دے، میری غلطی ہے، جا رہی ہوں میں۔ تو یہ کہ کیا ہے کہ مما وہاں سے چل جاتے ہیں، تو عالیہ کہتی یار بہت ٹائم ہو گیا مجھے جلدی سے ریڈی ہونا ہوگا۔ تو پھر عالیہ جو ہے جلدی سے کالج کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اور نیچے ٹیبل پہ جاتی ہے، تو اس کی مما کہتی لو مہارانی صاحبہ نوکرانی نے تمہارے لیے کھانا بنا لیا، ناشتہ کر بھی لیں ٹھوس بھی لیں، یا آپ کے منہ میں ڈال کے والے بنا کے کھلاؤں تب کھائیں گے آپ؟ تو عالیہ ہنسی ہے، کہتی نہیں مما اتنا کام تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ تو عالیہ جو ہے پھر مزے سے کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور کہتی ماما مجھے لیٹ ہو رہا ہے میں جا رہی ہوں۔ تو بیگ پہن کے باہر جانے لگتی ہے، تو پھر بھاگ کے آتی ہے مما کو پیچھے سے ہگ کر لیتی ہے اور ان کی چیکس پہ کس کرتی ہے اور کہتی مما آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، آپ ورلڈ کی بیسٹ 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 مما۔ تو اس کی مما کہتی کیا کام ہے، کیا پاکٹ منی کم پڑ رہی ہے، پیسے لینے ہیں کیا؟ ایسے آیا تو بالکل نہیں دوں گی میں کچھ بھی تمہیں۔ کہتی نہیں مما یار
अब आप पे प्यार है तो भी प्रॉब्लम, ना आए तो भी प्रॉब्लम। यार मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ यार, आपको तो मुझसे प्यार है नहीं, मैं करती हूँ तो वो भी आपको प्रॉब्लम है। नहीं क्या चाहती हैं, आपसे मोहब्बत ना जताऊँ तो पड़ोस की जी जाके मम्मा को पकड़ूँ, उनसे कहूँ मेरी मम्मा तो प्यार करने नहीं देती, आओ आपसे ही कर लूँ, ऐसे ही करूँ मैं। तो उसकी मम्मा कहती बातें कम करो, फिलहाल कॉलेज जाओ, लेट हो रही। कहती ओह शिट मम्मा मैं तो भूल गई थी, चलो मैं कॉलेज जाती हूँ। तो ऐसा कह के बाहर जाने लगती है, तो इतनी देर में आदि आ जाता है, कहते कि कहाँ जा रही हो। तो आलिया कहती हो ना मैं तैयार श्यार होके ना बाहर जॉगिंग पे जा रही हूँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अब आओ जॉगिंग पे साथ में चलते हैं। तो कहते हैं ये कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के तुम जॉगिंग पे जा रही हो। तो आलिया हंसी कहती यार मामू जब पता ही है यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज जाते हैं तो वहीं जाऊँगी ना, आप भी तो क्या बच्चों वाले सवाल करें, कॉलेज जा रही हूँ और कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है आ जाओ बैठ जाओ गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो कहते हो हेलो ड्रॉप कर देता हूँ, क्या ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे पास मेरी अपनी स्कूटी है और मुझे चलानी भी आती है और मैं खुद चली जाऊँगी। तो कहते जब मैं कह रहा हूँ ड्रॉप कर दूँगा तो मतलब कर दूँगा, बैठो। तो पहले तो वो नहीं जा रही होती, फिर सोचती है कि यार अच्छा ही है ना अगर मामू छोड़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे रिमशा भी होगी और मामू भी, तो मुलाकात हो जाएगी इनकी। तो कहती ठीक है छोड़ दे आप मुझे। तो ऐसे कह के वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो इसके मामू जो है वो गाड़ी घर के बाहर निकालते हैं और बाहर जाके गाड़ी रोक देते हैं। तो इतनी देर में अमाया भी आ जाती है, तो आलिया को देखती है वो गाड़ी में बैठी है, कहती कि तुम्हारी स्कूटी कहाँ है और आज मामू ड्रॉप करेंगे क्या। तो कहती हाँ आप बैठ जाओ। तो वो कहती यार पहले अपने मामू से पूछ लो मुझे ले जाएंगे साथ। तो वो कहती क्या नौटंकी कर रहे हो, मुझे पता तुम दोनों साथ जाते हो इसलिए तो यहाँ गाड़ी रोकी, आओ बैठो मंदिर। तो वो आके मतलब पीछे बैठ जाती है। तो आलिया आगे बैठी होती है वहाँ पीछे, तो आलिया को सुकून नहीं मिल रहा होता, उसका दिल कर रहा होता है कि यार मैं आगे से उठ के पीछे जाके अमाया के साथ बैठूँ, बड़ी मजबूर बैठी होती है। तो फिर अपना मोबाइल उठाती है और जो है अमाया को टेक्स्ट करती है, कहती यार मेरा तो इतना दिल कर रहा है ना मैं चढ़ती गाड़ी से मतलब पीछे भाग रहा हूँ, तुम्हारे पास आगे बैठने को दिल ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है आगे मुझे कोई ना बिच्छू काट रहे हो। तो हमारा जब मैसेज पढ़ती है तो आगे स्माइली इमोजीज भेजती है। तो आलिया कहती है यार क्या इमोजीज भेज रहे हो, कुछ बात करो ना, कुछ टाइप करो, कुछ लिखो अपने अल्फाज में मज़े मज़े का। तो हमारा इसके बाद भी फिर इमोजीज भेज देती है स्माइली वाले। तो आलिया फिर गुस्से वाले इमोजीज भेजती है, कहती जानो क्या हो गया यार कुछ तो बोलो। तो हमारा कहती क्या बोलूँ, आलिया कहती आई लव यू। तो हमारा कहती क्वेश्चन मार्क मतलब फिर भेज देती। तो अरे यार क्यों सता रही हो, प्लीज़ बोल दो ना आई लव यू। तो वहाँ जब ये मैसेज रीड करती है तो आगे से फिर स्माइली मैसेजेस भेज देते हैं, इमोजीज भेज देते हैं। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो गुस्से में फ़ोन रख देती है साइड पे। तो मैं जब देखती है कि मुझे गुस्सा आया तो कहती बहुत छेड़ लिया ऐसे ना, उसे गुस्सा आ रहा। तो फिर मतलब वो मैसेज करती है कि आई लव यू ढेर सारा, और आगे से मतलब किसेस वाले इमोजीज भेजती है। तो आलिया मतलब फिर मोबाइल की तरफ देखती है कि उसकी लाइट जली है, तो फिर मोबाइल उठाती है और मतलब उसे अनलॉक करके मैसेज नहीं देखती। सिर्फ देखती है कि मतलब अमाया की तरफ से ना कोई मैसेज आया तो मोबाइल रख देती है। तो अमाया आलिया की तरफ देखती है कि यार मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही। तो फिर मतलब आलिया अगली सीट पे बैठी होती है हमारे पिछली, तो वो साइड से मतलब हाथ करके ना पीछे से उसको चुंटी काटती है। तो कहती आओ। तो आलिया की मामा कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ कुछ नहीं, वो मामा मैं क्या सोच रही थी कि ना आपको तो पता है मुझे बंद गाड़ी में ना सफोकेशन होती है, तो मैं सोच रही थी कि आप कहीं शॉप पे रुक जाए, मुझे कुछ जूस वगैरह या ऐसा कुछ लेके दे दें ताकि मुझे थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो उसकी मामा कहते क्या नौटंकी करी हो तुम, तुम्हें पता है मुझे पता था मैंने तुम्हें छोड़ना है, और सुबह से मैंने गाड़ी के सारे शीशे वगैरह सब खोल रखे थे और तुम्हारे बैठने से पहले मैंने स्प्रे भी किया था गाड़ी में, तो क्या तुम्हें दम घुट रहा है, क्या नौटंकी कर रही हो क्या। तो सब पकड़ लेती, कहती यार एक तो मामू को भी मेरे बारे में सब पता है। तो वहाँ जो है हंसने लग जाती है, उसको समझ आ जाती है कि ना मामू को बाहर भेजना चाह रही है किसी न किसी बहाने से। तो यार उसकी मामू जो है उस टाइम तो बात को इग्नोर करते हैं, बट आगे जो है शॉप आती है तो वो गाड़ी रोकते हैं और बाहर चले जाते हैं ना आलिया के लिए कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो आलिया को मौका मिल जाता है, वो पीछे से अमाया का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे किस करती है पीछे मुड़ के ना, और मतलब उसके करीब आ रहे थे उसके लिप किस करने के लिए। तो आया कहती क्या करी हो यार,
हम पब्लिक में किसी ने देख लिया तो तुम्हारे मामू भी हैं यहाँ पे। पहले भी उन्होंने हमें किस करते हुए ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, इस बार पकड़ा तो हमारे पास कोई बचाने वाला भी नहीं है। याद है ना, रिमशा नहीं है यहाँ पे। तो आलिया हंसी आ गई थी, उफ यार मोहब्बत में इतनी सारी यार शर्तें क्यों होती हैं यार, इसके सामने ना करो, उसके सामने ना करो, ये ना देखे, वो ना देखे। उफ है यार, मेरे रिश्ते में तो मेरे अपने मामू ही मुझे सपोर्ट नहीं करे यार। मुझे उम्मीद थी कि वो करेंगे, बट जैसा उन्होंने कल बिहेव किया मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि अगर उन्हें कल पता चल जाता तो वो क्या करते मेरे साथ। तो हमारे हंसी कहती यार जो होगा देखा जाएगा, बात की बातें, अभी हम अपना मूड ख़राब नहीं करते हैं। तो आलिया कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो आलिया फिर बाहर देखती है कि मामू अभी भी शौक में, तो हमारा को फिर वो हक कर लेती है। तो हमारा भी मतलब उसको हक कर लेते, तो दोनों एक दूसरे को ज़ोर से हक करते हैं। तो हमारा कहती जानो अब छोड़ भी दो, अगर तुम्हारे मामू आ गए तो आलिया कहती उफ यार दिल ही नहीं कर रहा ना तुम्हें छोड़ने का। तो आलिया जो है फिर मतलब हमारे को छोड़ती है ना, उसको मतलब पीछे हो रही होती है ना। तो पीछे होते होते अचानक से ना आगे मतलब हमारे को किस कर लेती है ज़ोर से ना, ऐसे किस करके पीछे हट के बैठ जाती है आराम से। तो माया ऐसे दोनों हाथ उसके ऐसे होते हैं, बिकॉज वो एकदम से मतलब सडनली उसको आलिया किस कर लेती है ना। तो उसको समझ ही नहीं आया होता किसके साथ क्या हुआ। तो कहती आलिया यार तुम भी ना बोला था ना पब्लिकली हम ये सब नहीं करेंगे। तो आलिया कहती यार मैं क्या करूँ, तुम लिपस्टिक लगा के आई है तो मैंने ख़राब तो करनी थी ना, मेरा हक बनता है। तो मैं हंसने लग जाती, कहती यार तुम भी ना कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रही। तो आलिया हंसी कहती यार वैसे देखा जाए तो कल तुम बहुत नोटी हो रही थी, तो आज मैं सही। तो वैसे कह के दोनों जो है हंसने लग जाते हैं। इतनी देर में आलिया के मामू आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा बैग भर के आए होते हैं ना, शॉपिंग बैग, इतना सारा सामान। तो आलिया देख के हैरान हो जाती, कहती मामू आप ये सब कुछ मेरे लिए लाए या पीछे पूरी बारात है उनको भी देना है। तो अमाया भी हंसने लग जाती है। तो कहते क्या मतलब तुम हो ना, अमाया है ना, और वो तुम्हारी दोस्त भी है ना, तो तुम 3 जनियाँ तो हो, 3 जनियाँ मिल के इतनी सी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते, पहले तो तुम बहुत खाती थी अब नहीं खा सकती। तो वाली कहती मामू पहले की बात और थी, अब मैं बड़ी हो रही हूँ ना, तो अब मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं मैं मोटी वोटी हो गई तो। तो ऐसे कह के मतलब वो अमाया की तरफ देख रही होती है, तो अमाया हंसने लग जाते हैं। तो उसको समझ आ रहा होता है कि उसको सुना रही है ना। तो अमाया कहती हाँ तो और तुम मोटी हो भी गई तो जो भी तुमसे प्यार करते हैं तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे कि तुम मोटी हो गई हो अब हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आलिया कहती हाँ ये सब कहने की बातें होती हैं। तो आलिया के माम कहते तुम दोनों क्या फजूल बातें कर रहे हो, कौन मोटा हो रहा है, कोई मोटी छोटी नहीं होती, तुम रच के खाया करो। तो आलिया जो है हाँ मामू खाएंगे खाएंगे, जितना दिल करेगा उतना खाएंगे और जो दिल करेगा वही करेंगे। तो मतलब वो अमाया को देख के सब कह रही होती है। तो अमाया हंसने लग जाती है, बिकॉज उसे समझ तो आ रहा होता है कि आलिया क्या कहना चाह रही है। वो आलिया के मामू जो हैं फिर ड्राइव करते हैं और मतलब कॉलेज के बाहर आके गाड़ी रोक लेते हैं। तो आलिया और अमाया जो है गाड़ी से उतरने लग जाते हैं, तो उसके मामू भी उतर के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो आलिया कहती मामू आपने घर वापस नहीं जाना है क्या, यहीं खड़े रहना है, छुट्टी टाइम मुझे साथ ही लेके जाने का इरादा है क्या। तो उसके मामू कहते हैं नहीं वो मैं देख रहा था कि लगता है अभी सारे बच्चे नहीं आए, तुम दोनों ज़्यादा जल्दी तो नहीं आ गई कॉलेज में, बस वही चेक कर रहा था। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती सारे नहीं आए या फिर रिमशा नहीं आई। तो उसके मामा कहते क्या, वो कहती हाँ रिमशा कहीं नज़र नहीं आ रही, आपको पता है जब तक रिमशा ना आए मैं अंदर नहीं जाती, मैं गेट पर ही रुकी रहती हूँ ना उसका वेट करते हुए, तो वो आएगी मैं तो तभी अंदर जाऊँगी। तो हमारे फिर गाड़ी से उतर आती है और वो भी आलिया के साथ आके खड़ी हो जाती है। तो आलिया के माम कहते हैं ठीक है फिर मैं भी जब तभी जाऊँगा जब तुम लोग अंदर जाओगे, तुम्हें पता है हालात कितने ख़राब हैं, तुम लोग को अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना मैं। तो आलिया और माया जो है वो समझ रहे होते हैं कि ये रिमशा को देखने की बेचैनी है और कुछ नहीं। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो उसके माम कहते हैं तुम दोनों के क्या दौरे पड़े हैं। तो वो कहते कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तीनों वहाँ पे खड़े होते हैं और रिमशा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतनी देर में रिमशा जो है वहाँ पे आती है अपने पापा के साथ, और उसके पापा उसको छोड़ के चले जाते हैं।
تو ان کو مطلب بائی بائی کر رہی ہوتی ہے، جیسے اندر آتی ہے دیکھتی ہے کہ مطلب پہلی اس کی نظر جو ہے وہ پڑتی ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے جی کامران، تو اس کو دیکھ کے نا وہ نظریں نیچے کر لیتے ہیں، کہتی اف یہ کہاں سے آ گیا، اب پھر شروع ہو جائے گا تمہارا بوائے فرینڈ یہ، تمہارا بوائے فرینڈ وہ، یہ وہ، اف پھر اس کے سوالات شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے منہ بناتے ہیں، مطلب وہ آتی ہے عالیہ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، تو عالیہ کہتی کیا سارے مینرز بھول رہی ہو، کیا دعا سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے کیا؟ تو عالیہ کہتی اوہ سوری میں کچھ سوچ رہی تھی، تو پھر وہ عالیہ کو مطلب ہگ کرتی ہے، پھر ہمارا کو ہگ کرتی ہے، ہم دونوں کو اچھے سے ملتی ہے۔ تو عالیہ کے ماموں پہلے کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو رمشا کچھ جواب نہیں دیتی، تو عالیہ کہتی یار ماموں تمہیں سلام کر رہے ہیں، اور رمشا کہتی وعلیکم السلام۔ تو اس کے ماموں کہتے ہیں کیسے ہو تم؟ تو کہتے ہیں میں ٹھیک، اور آپ تو بالکل ٹھیک ہوں گے، کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں گے آج۔ تو عالیہ اور ربایا ہنسنے لگ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب کہ ماموں ٹھیک ہوں گے؟ تو کہہ رہی ہاں دکھنے سے لگ ہی رہا ہے ٹھیک ہی ہیں، دوسروں کا خون جو چوستے ہیں ٹھیک ہی رہنا ہے، انہیں کیا ہونا ہے۔ تو وہ کہتے کیا مطلب کس کا خون چوسا ہے میں نے؟ تو کہتے میرا خون چوسا اور کس کا چوسا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے ماموں نے مجھے کل کتنا ٹارچر کیا، جب تک میرا گھر نہیں آ گیا مجھ سے سوال کرتے رہے تمہارا بوائے فرینڈ یہ، تمہارا بوائے فرینڈ وہ، تم مجھ سے کب ملی، تمہاری پہلا ملاقات کب ہوئی، تم مجھ سے پیار کب ہوا، تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہیں اس پہ کرش ہے، یا اس نے تمہیں پرپوز کیسے کیا؟ یار اتنے سوالات کون کرتا ہے کسی سے یار، حد ہوگی۔ میں تو پکی گئی، میں تو توبہ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ماموں کے ساتھ گھر گئی کیوں، اس سے اچھا میں آٹو میں ہی چلی جاتی، کیا زیادہ سے زیادہ ہو جاتا، وہی بکواس میوزک سننے لگ جاتی، وہی بکواس جو آٹو والے میوزک سنتے ہیں وہی مجھے سننے پڑ جاتے، یا پھر دو چار گنڈے ہی مل جاتے راستوں میں، اور کیا ہو جاتا، ان کے سوالات سے تو میری جان بچتی۔ تو عالیہ اور رمایا مطلب خوش ہو جاتی ہے، کہتی کیا تمہیں کل ماموں نے ڈراپ کیا تھا؟ سیریسلی ماموں آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کل رمشا کو ڈراپ کرنے گئے تھے۔ تو کامران کہتا ہے یار اب کیا جواب دوں؟ تو کہتے ہیں ہاں تو میں تو بس چاہ رہا تھا دیکھو کہ تمہاری دوست اکیلی جا رہی ہے، تو میں نے کہا رات کا ٹائم ہے اکیلی لڑکی ہے کہاں جائے گی، تو بس ڈراپ کر دیا۔ تو کہتی او اکیلی لڑکی کے کچھ میں نے ہیلپ مانگی تھی، زبردستی ہیلپ کی میری، اور اوپر سے مجھے اتنا ٹارچر کیا، حد ہو گئی، آج کے بعد تو میں کبھی کسی کا مفت کا احسان نہیں لوں گی۔ تو ایسے کہہ کے وہ دروازے کے اندر چل جاتی ہے نا، مطلب کالج کے گیٹ کے اندر چل جاتی ہے، اور ہمارے عالیہ کہتی تم دونوں نے آج کیا کلاس اٹینڈ نہیں کرنی، ٹائم ہو گیا ہے کلاس کا، چلو شاباش اندر آؤ۔ تو عالیہ کہتی ماموں اس نے تو تھینک یو بولا نہیں، بٹ میری طرف سے تھینک یو۔ ہاں تو اس کے ماموں کہتے کس لیے؟ تو کہتے آپ نے میری دوست کا اتنے اچھے سے خیال رکھا اس کے لیے۔ تو یہ کہہ کے ہنسنے لگ جاتے ہیں، تو جانے لگتے ہیں کہ عالیہ کے ماموں کہتے کہاں جا رہی ہو؟ تو کہتے ماموں اندر جا رہی ہوں کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ تو کہتے وہ جو میں نے اتنا سارا سامان لیا تھا وہ کیا میں نے پھینکنا ہے، ویسٹ کرنا ہے کیا، لے کے جاؤ اس کو۔ تو کہتی ماموں یار اتنا بڑا شاپر ہے، کیا اچھا لگتا ہے اندر لے جاتے ہوئے، سب کیا سوچیں گے یار میں اتنا پیٹوں اتنا سب کچھ کھاؤں گی کیا؟ تو کہتے مجھے نہیں پتا، تمہارے کہنے پہ ہی ہے نا، چلو اب لے کے جاؤ۔ تو عالیہ جو ہے اس کو بڑا شرم آ رہا ہوتا ہے، بیکاز بہت بڑا سا تھیلا بھرا ہوا ہوتا ہے نا چیز کا۔ تو پھر خیر وہ اٹھاتی ہے اور پھر اندر جاتی ہے، اور کلاس میں پہنچتی ہے تو سب لڑکیوں کی نظر اس شاپر پہ ہوتی ہے، بڑا سارا شاپر بھرا ہوتا ہے، لیس چاکلیٹس کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو رمشا بھی وہ شاپر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے، اور عالیہ کے پاس آتی ہے، کہتی لگتا ہے کہ کل آپ کو یہ سب چیزیں نا گفٹس میں ملی ہیں، اور گھر رکھنے کا دل تو کر نہیں رہا ہوگا آپ کا، تو آپ نے سوچا ہوگا کیوں نہ کالج میں ہی لیتے ہو۔ تو عالیہ ہنسی کہتی یہ سب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے گفٹس ہیں۔ تو وہ کہتی اچھا پھر آپ امایا کے لیے لائی ہوگی، اس کو دینے ہوں گے۔ تو وہ کہتی نہیں امایا کے لیے نہیں، یہ سب آپ کے لیے۔ تو بڑی حیران ہو جاتی، کہتی میرے پہ اتنی ساری مہربانی کیوں اور کس خوشی میں؟ تو وہ عالیہ کہتی ہے مہربانی میں تھوڑا نہ کر رہی ہوں، کوئی اور آپ پہ بہت مہربان ہو رکھا ہے آج۔ تو کہتی وہ کون؟ تو وہ کہتی وہی جس نے کل آپ کو بہت ٹارچر کرا۔ تو کہتی کیا تمہارے ماموں نے دیا سارا سامان؟ مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، لے جاؤ ان سب کو یہاں سے۔ تو کہتی یار وہ بس سوری بولنا چاہ رہے تھے نا، تو ان کا یہ طریقہ ہے سوری بولنے کا۔ تو کہتی مجھے کچھ نہیں چاہیے لے جاؤ۔ تو کہتی یار سارا سامان کہاں کروں گی، پہلے اتنی شرمندگی اٹھائی میں نے یہ سامان اٹھانے کے لیے، اور اب ویسٹ کر دوں۔ تو کہتی یار جہاں کرنا کرو، کوڑے دان میں پھینک دو، میں تو نہیں لے رہی۔
تو کہتی یار ٹھیک ہے تم نہ لو بٹ میری ہیلپ تو کرو نا یہ سارا سامان ختم کروانے میں. تو کیا مطلب ہیلپ کروں, امائے کی ہیلپ لے لو, میں تو نہیں کوئی ہیلپ کری تمہاری. تو یہ دونوں مطلب آپس میں پھر لگی کھڑی ہوتی ہے نا. تو اتنی دیر میں امایا بھی ان دونوں کے پاس آ جاتی ہے. کہتی کیا یہاں پہ گٹر گزر رہی ہے. تو کہتی یار کیا چل رہی ہے, میں اس کو کہہ رہی ہوں سامان لے لے بٹ یہ لے نہیں رہی. تو وہ کہتی کیوں نہیں لے رہی, تو تمہارے لیے تو لو نا اسے. تو کہتی یار میں ایسے کیسے کسی سے کچھ لے سکتی ہوں, یار تم دونوں دیتی تو الگ بات تھی, پر تمہارے ماموں سے کیسے لے سکتی ہوں. تو کہتی یار ہم ہی دے رہے ہیں نا, لے لو تم. تو رمشا نہیں لے رہی ہوتی. تو مایا کہتی اچھا ایک کام کرتے ہیں, تم ایک کام کرو, تمہیں کچھ نہیں چاہیے نا. وہ کہتی ہاں نہیں چاہیے. تو کہتی ٹھیک ہے پھر کلاس میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں تو ان کو بانٹ دیتے ہیں, جب انہیں یہ سب چیزیں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پوچھیں گے کس نے دیا, تو بتانا پڑ جائے گا نا کہ عالیہ کے ماموں نے دیے ہیں. تو پھر وہ کہیں گے ہمیں دکھاؤ, ہمیں ملواؤ, ہم نے تھینک یو بولنا ہے. تو جب اس سے ملیں گے, اس کے ڈولے شولے, ہائٹ, پرسنالٹی, بال دیکھیں گے تو سب لڑکیاں فدا ہو جائیں گی. اور پھر ہمیں کہیں گے کہ اپنے ماموں کا نمبر دو, تو ہمیں دینا پڑ جائے گا نا. تو پھر ہم ماموں کو بہت تنگ کریں گے, بٹ اٹس اوکے, اب تم نے تو لینا نہیں تو نہیں دے دیتے ہیں. تو ایسے ہی کہہ کے مایا عالیہ کے ہاتھ سے چھاپڑ لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. تو کہتی رکو ایک منٹ, میرے لیے سامان آیا تو میں رکھوں گی نا, کسی اور کو کیوں دو گی تم, ادھر دو مجھے. تو یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے رمشا لے کے نا. تو مایا اور عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہیں. تو عالیہ کہتی یار کیا تیر لگایا تم نے, سیدھا نشانے پہ ٹڑنگ, کیا نشانہ تھا تمہارا. تو مایا ہنسی ہے, کہتی یار اب مطلب جب سے مجھے پیار ہوا نا تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ محبت میں ہمارے محبوب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے. تو عالیہ کہتی کیا ہوتا ہے. تو مایا کہتی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا محبوب ہمارے لیے جو چیز دیتا ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی اور اس چیز کو چھوئے بھی. تو رمشا کیسے برداشت کر لیتی. تو وہ عالیہ اور ہمارا دونوں ہنسنے لگ جاتی ہیں. تو اتنی دیر میں کلاس میں میم آ جاتی ہے اور ان دونوں کی جو ہے اسٹڈی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو پڑھتے ٹائم بھی مطلب عالیہ کا اتنا دل کر رہا ہے نا, ہوتا ہے کہ مطلب جو ان کے بیچ کر رات ہوا وہ ایک بار پھر سے ہو. تو مطلب وہ بار میں سوچ سوچ کے نا کافی زیادہ شرما بھی رہی ہوتی ہے, اسمائل کر رہی ہوتی ہے. تو مایا اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کو مطلب اتنا شرماتا ہوا اور اسمائل کرتے ہوئے دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کیا سوچے گا. تو پھر وہ عالیہ کے تھوڑے سے قریب آتی ہے, اس کے کان میں کہتی ہے کہ لگتا ہے تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں. تو عالیہ کہتی میں کیا سوچ رہی ہوں. وہ کہتی وہی جو میں سوچ رہی ہوں. تو عالیہ کہتی اچھا جی, جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہی آپ سوچ رہی ہو تو آپ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو. تو یہ کہہ کے دونوں ہنسنے لگ جاتی ہیں. تو عالیہ کہتی تو کیا پلان ہے. مایا کہتی کس بارے میں. تو عالیہ کہتی یار ہماری نیکسٹ ڈیٹ کا کیا سین ہے. تو مایا کہتی یار شرم کر لو, کالج میں بیٹھ کے ہم یہ سب باتیں کر رہے ہیں, کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا ہمارے بارے میں. تو عالیہ کہتی یار جس کو جو سوچنا ہے سوچنے دو, مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مایا جو ہے ہنسنے لگ جاتی ہے عالیہ کی بات سن کے. تو عالیہ کہتی یار اف کتنا لمبا لیکچر ہے, کب ختم ہوگا اور کب ہم دونوں کو پرائیویٹلی تھوڑا سا ٹائم ملے گا ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنے کو. تو مایا کہتی جو اس ٹائم ہم نے رات کو اسپینڈ کرا تھا وہ اس ٹائپ والا اگر ٹائم پھر سے مل جائے تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں پھر ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو جیسے لیکچر اوور ہوتا ہے تو عالیہ کہتی اوہ شکر ہے یار میں تو بہت پک گئی تھی, چلیں اب. تو مایا پریشان ہو جاتی ہے, کہتی کہاں جانا ہے. عالیہ کہتی وہی کالج میں کوئی ایسا نکڑ ڈھونڈنے کا ہے جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے. تو مایا ہنسنے لگ جاتی ہے, کہتی کالج میں تو ایسا کوئی مطلب ہے ہی نہیں نا کوئی جگہ. عالیہ کہتی ایک جگہ ہے. مایا کہتی کہاں. تو عالیہ ہنسی کہتی ٹوائلٹ ہے نا. تو مایا کہتی پاگل ہو یار, ٹوائلٹ میں صرف ہم لوگ تو نہیں جاتے ہیں, اور بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں, کسی نے دیکھ لیا تو. تو عالیہ کہتی یار پھر کہاں جائیں. تو مایا کہتی یار وہ یاد ہے تمہیں خالی روم جہاں کوئی لیکچر نہیں ہوتا اور پرانا فرنیچر پڑا ہے, تو کیا پلان ہے چلیں وہاں پہ. تو عالیہ کہتی آئیڈیا برا تو نہیں ہے بٹ ہمیں نا رمشا کو بتا کے جانا چاہیے. تو عالیہ کہتی کیا اس کو بتا کے جانا چاہیے. تو مایا کہتی ہاں ٹھیک ہے اس کو بتا دیتے ہیں.
تو عالیہ جو ہے پھر اٹھ کے جاتی ہے رمشا کے پاس اور اس کے ساتھ ہی انم بیٹھی ہوتی ہے، تو خوش ہو جاتی ہے وہ عالیہ کو دیکھ کے، فوراً سے کھڑی ہو جاتی ہے اسے ملنے کے لیے، بٹ عالیہ تو اس کی طرف دیکھتی نہیں اور رمشا کو کہتی ہے کہ یار ذرا سائڈ پہ آؤ نا، تم سے بات کرنی ہے۔ تو کہتی اب کیا ہو گیا یار، لے تو لیا میں نے سامان، اور کیا چاہیے؟ تو کہتی یار وہ بات نہیں ہے، آؤ تو صحیح تم۔ تو وہ سائڈ پہ آتی ہے تو عالیہ کہتی یار ہم لوگ نا سوچ رہے تھے کہ ہم نا کچھ ٹائم اکیلے میں نا اسپینڈ کریں، تو ہم پھر جائیں؟ تو رمشا کہتی تو مجھ سے کیا اجازت لینے آئے ہو تم؟ تو کہتی یار اجازت نہیں نا، بتانے آیا کہ پیچھے سے تم اگر کچھ ہو تو تم ہینڈل کر لینا پلیز یار، بہن نہیں ہے میری۔ تو رمشا کہتی یار یہ ٹھیک ہے، مزے تم لوگ کرو اور جان میری سولی پٹ کی رہتی ہے۔ تو وہ کہتی یار دوستیں ہوتی کس لیے یار، تمہارے پیار میں بھی دیکھنا میں بڑے رسک اٹھاؤں گی۔ تو کہتی پہلے پیار تو عالیہ کہتی کوشش تو میری پوری ہے، بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو رمشا کہتی کیا؟ عالیہ کہتی کچھ نہیں یار، ہم جا رہے ہیں، تم نا سب سنبھال لینا۔ تو رمشا کہتی ٹھیک ہے یار جاؤ، میں تو تم لوگ کا پرماننٹ چوکیدار ہی بن گیا ہوں۔ تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی دوستوں کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ تو رمشا کہتی اتنا تو کوئی نہیں کرتا ہوگا جتنا میں کرتی ہوں۔ تو عالیہ کہتی ہاں نا تم بیسٹ جو ہو سب سے۔ تو رمشا کہتی زیادہ مکھن نہ لگا، اب جاؤ اپنی جانوں کے پاس، دیکھو اداس ہو رہی ہے تمہارے بغیر۔ تو وہ عالیہ جو ہے پھر وہاں سے جانے لگتی ہے، تو رمشا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ایک منٹ بات سنو میری۔ تو وہ کہتی کیا؟ کہتی کیا کل ویلنٹائن ڈے تھا نا، تو تم نے کچھ مطلب سمجھ تو رہی ہوگی یار، کچھ ہوا تو نہیں نا تم دونوں کے بیچ؟ تو کہتی کیا مطلب؟ کہتی یار میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ تم لوگ ابھی تھوڑا فاصلہ رکھو، بیکاز کل بہت تماشا ہوا تھا، تو تم لوگوں نے کچھ ایسا ویسا تھا نا کیا پھر سے تم دونوں پھنس جاؤ؟ تو کہتی یار اصل میں ہم نے کچھ کیا تھا۔ تو کہتی کیا؟ اب کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو کہتی یار آج تو بولو، پوری کلاس کو سنانا ہے کیا؟ پھر رمشا کہتی اچھا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ تو رمشا کہتی وہ نا بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا۔ تو عالیہ کہتی یار وہ نا مایا نے نا سرپرائز دیا تھا نا مجھے۔ رمشا کہتی کس قسم کا سرپرائز؟ تو عالیہ کہتی زیادہ کچھ نہیں، بس اس نے روم تھوڑا ڈیکوریٹ کیا تھا، تو ہمارا ڈنر اور کپل ڈانس اور تھوڑا سا رومانس۔ تو کہتی کس قسم کا رومانس؟ تو کہتی یار وہی جو ہوتا ہے نا یار، اب تمہیں کیا ڈیٹیل میں بتاؤں، شرم آتی ہے مجھے۔ تو کہتی اچھا کرتے ہوئے شرم نہیں، بتاتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، مجھے پوری ڈیٹیل جانی ہے۔ تو کہتی اچھا میری بات سب کچھ بتاؤں گی، بٹ ابھی جانے دو نا، میں انتظار کریے۔ تو رمشا کہتی ٹھیک ہے بٹ سب بتانا پڑے گا۔ تو عالیہ کہتی یار ایک ایک لفظ بتاؤں گی پلیز ابھی جانے دے۔ تو رمشا کہتی اچھا میری جان جا تو۔ تو عالیہ جو ہے پھر وہاں سے مطلب چلی جاتی ہے اسی خالی روم میں، اور وہاں جا کے مائی کو میسج کرتی ہے کہ میں پہنچ گئی ہوں یار، تم آ جاؤ۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ تو مایا جو ہے وہ بس 2 منٹ گزرتے ہیں مایا بھی اس روم میں پہنچ جاتی ہے، اور اندر آتے ہیں اندر سے لاک کر لیتی ہے۔ تو عالیہ مطلب اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور بھاگ کے آتی ہے، اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے، اور مایا جیسے گودی میں اٹھا لیتی ہے، گھمانے لگ جاتی ہے، دونوں زور سے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تو عالیہ پھر مایا کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے، کہتی یار آہستہ کچھ سن لے گا۔ تو کہتی یار تم بھی تو ہنس رہی تھی نا۔ کہتی یار اتنی خوشی اور اتنا کہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا، فائنلی ہم دونوں کو ٹائم مل ہی گیا کچھ اکیلے میں اسپینڈ کرنے کا۔ تو مایا کہتی ہاں وہ تو ہے۔ تو مایا بس ابھی اتنا ہی بولی ہوتی ہے کہ عالیہ مطلب اس کو دونوں گانوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اسے زور سے کس کر لیتی ہے۔ تو مایا اسے روکتی ہے، کہتی ہم نے کہا تھا ہم پبلک میں سب نہیں کریں گے۔ تو عالیہ کہتی تو پھر ہم یہاں کرنے کیا ہیں؟ تو مایا کہتی ساتھ میں کچھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے والے کیا تھا؟ کہتی یار یہ تو غلط ہے نا، تھوڑی بہت ہی کس تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو کہتی یار اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ عالیہ کہتی کون ہے یہاں پہ، خالی روم ہے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو یہ کیسے کس کر رہی ہوتی ہے؟ سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ سو تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ بٹ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار اگر آپ لوگوں نے نہیں کرا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب، تو یار جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں۔
یہ سب کچھ میں آپ کو کرنے کے لیے اس لیے کہتی ہوں کہ یار ہمیں موٹیویشن ملتا رہتا ہے، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یار ہمیں کتنا سپورٹ مل رہا ہے، ہمیں لوگ مطلب ہمارے اسٹوریز کو کتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں. ہمیں ایسا موٹیویشن ملتا رہے گا تو تبھی تو ہم ایسی ویڈیوز لا پائیں گے. سو